اس بندے کا نام تھا اودا احمد سالم۔ یہ اصل میں یمن کا رہنے والا تھا دوستوں، لیکن سعودی عربیہ میں الیگل طریقے سے رہتا تھا۔ اودا احمد سالم ایک ایسا نام بن گیا تھا جو لوگوں کے سامنے ایک سیدھا سادہ شخص لگتا، لیکن اصل میں وہ ایک کولڈ بلڈڈ کلر تھا دوستوں۔ اس کا کام کیا تھا؟ چھوٹی موٹی بلیک مارکیٹ جابز، کچھ فورجڈ پاسپورٹ کا کام اور الیگل طریقوں سے پیسہ بنانا۔ جب تک لوگ سمجھتے تب تک یہ 3 زندگیاں لے چکا تھا دوستوں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ستمبر 2007 میں۔ ایک انڈونیشین میڈ حلیمہ جو صرف ایک بہتر زندگی کے لیے سعودی آئی تھی، ایک رات اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے دوست سوچنے لگتے ہیں شاید اسپانسر نے واپس بھیج دیا ہوگا یا پھر کسی نے اسپانسر کے پاس چلی گئی ہوگی، لیکن وقت گزرتا گیا، کوئی بھی ایگزٹ سٹیمپ نہیں ملا دوستوں، نہ امیگریشن ریکارڈ میں اس کا نام، اور سب سے عجیب بات اس کا موبائل ہمیشہ بند ملتا تھا۔ The number you dialed is switched off. ہر روز جو حلیمہ اپنے روم میٹ سے بات کرتی تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ اس کی ایک دوست نے جب لاسٹ بار اسے بات کی تھی تو حلیمہ نے کہا تھا، میں ایک سعودی آدمی سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے شادی کا وعدہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے آزادی ملنے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت تک سب سمجھنے لگے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے بزی ہوگا، لیکن جب رات تک کوئی بھی جواب نہیں آیا تو ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی دوستوں۔ صبح تک نہ کال کا جواب، نہ گھر واپس آیا دوستوں۔ پھر دوستوں نے مل کر اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا، لیکن وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تب جا کے سب کو سمجھ آیا کہ بات صرف کسی کام میں بزی ہونے کی نہیں تھی، کچھ غلط ہو چکا تھا۔ اصل میں وہ ایک درندے کے ہاتھوں دوستوں مر چکی تھی، ایک ایسے شخص کے جو لوگوں کے سامنے مسکراتا تھا لیکن اندر سے ایک جانور تھا۔ اودا احمد سالم ایک مطمئن پرسکون سا نام لگتا ہے، لیکن اس نام کے پیچھے چھپا تھا نفرت، غصہ اور ایک قاتل۔ جس وقت حلیمہ کی فرینڈز اسے کال کرتی رہی دوستوں، اس وقت اودا اپنے بیک یارڈ میں اس کی لاش کو زمین کے نیچے دبا رہا تھا۔ کسی نے نہ کچھ سنا دوستوں، کسی نے نہ کچھ دیکھا، اور حلیمہ جو ہر دن اپنی دوست کو وائس نوٹ بھیجتی تھی اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ لیکن اودا کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ پھر دوستوں 2008 میں رات کا وقت تھا، ایک اور انڈونیشین میڈ اپنا کام ختم کر کے گھر واپس جا رہی تھی، بالکل ہی مطلب کہ تھک چکی تھی، صرف گھر جا کر چائے پینا چاہتی تھی، میرے خیال سے اپنے ماں سے بات کرنا چاہتی تھی، شاید رو بھی لیتی دوستوں، کیونکہ ہر دن کام، ہر دن تنہائی، مطلب پردیس کی زندگی آپ کو سب پتہ ہے۔ مگر اس رات اس کی زندگی کا راستہ بدلنے والا تھا۔ ایک گاڑی اس کے سامنے رکتی ہے، سٹیئرنگ پر وہی درندہ اودا احمد سالم۔ اودا کہتا ہے رات دیر ہو گئی ہے، چلو لے چلتا ہوں، بالکل دوستوں کی طرح۔ وہ رکی، دیکھا، کچھ دیر سوچنے لگا دوستوں، پھر وہ کار میں بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا مطلب کہ اکیلی رات کو چلنے سے کافی بہتر ہے، مگر اس کار میں صرف دوستوں گاڑی یمبو کے شہر سے نکلتی گئی، لائٹس پیچھے چھوٹ گئی اور اندھیرا سب کچھ نکلنے لگا دوستوں۔ اودا نے گاڑی روکی، میڈ گھبرائی دوستوں، کچھ کہنے ہی والی تھی، مگر اس درندے نے اس پر حملہ کر دیا، اس کا بلاತ್ಕಾರ کیا دوستوں۔ وہ چیختی رہی، لیکن یمبو کے اس خاموش کونے میں دوستوں اس کی چیخیں صرف ریت میں دفن ہوتی گئی۔ اس کے گلے کو دوستوں دبا دیا، سانس رکی اور زندگی خاموش ہو گئی اس بیچارے کی۔ بس اتنا کافی نہیں تھا اس قاتل کے لیے دوستوں، ایک بھاری پتھر اٹھایا اور 3 بار زور سے اس کے سر پر مارا، خون ریت میں مل گیا، کیا مرتا انسان اور کیا زمین۔ پھر اس کی لاش گاربیج میں ڈالی دوستوں اور اسی ریت کے نیچے دبا دی، اور اس رات پورا شہر سو گیا، مگر وہ بیچاری میڈ اس یمبو کی زمین کے نیچے ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ پھر دوستوں 2009 میں ایک اور معصوم میڈ فٹ برج کے پاس سے اٹھائی گئی تھی۔ اس وقت اودا احمد سالم کا گھر بھی اس جگہ کے قریب تھا، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی وہاں موجود تھے دوستوں۔ اس نے اس میڈ کو زبردستی اپنے گھر لے گیا دوستوں، جہاں اس نے ریپ کرنے کی کوشش کی،
لیکن جب اس میڈ نے ہمت دکھائی اور ریسسٹ کیا تو اس نے غصے میں 3 دفعہ چاقو اس کے جسم میں گھسا دیا دوستوں۔ اس کی بیوی اور بچے سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر ڈر کے مارے کچھ نہیں کر سکے۔ پھر تاکہ ثبوت مٹا دیے جائیں دوستوں، اس نے میڈ کے بدن پر بنزین مطلب کہ پٹرول یا ایسڈ ڈالا اور لاش کو زمین کے نیچے دبا دیا۔ اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے یہ راز سالوں تک چھپا کے رکھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا دوستوں، بس ایک اور زندگی خوف اور درد کے سائے تلے چپکے سے مٹ گئی۔ امیجن کریں دوستوں، 3 خون کے بعد بھی وہ درندہ آزاد گھوم رہا تھا۔ سوال اٹھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کیس کھلا ہی کیسے؟ پولیس تک اس درندے کا راز پہنچا کیسے دوستوں؟ ابھی میں بتاتا ہوں دوستوں۔ ایکچولی اوضاع احمد سالم کا بیٹا سعودی عربیہ میں بیکنگ یعنی کہ مطلب کہ بھیک مانگنے کے کیس میں چلا گیا تھا، اور یہ سعودی عربیہ میں بہت سیریس کرائم مانا جاتا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کو الیگل نیٹ ورکس اور ہیومن ٹریفکنگ سے جوڑتے ہیں دوستوں۔ پولیس نے جب اس کے بیٹے کو پکڑا تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی دوستوں۔ نارملی سعودیہ میں جب بھی کوئی فورنر جیل جاتا ہے تو ان کا پورا ریکارڈ اور بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے دوستوں۔ جیل میں ہوتے ہوئے پتہ نہیں کس گلٹ یا ڈر کی وجہ سے یا شاید انویسٹیگیشن آفیسر نے پریشر ڈالا ہو اس کے بیٹے پہ، اس کے بیٹے نے پولیس کو بتایا میں نے اپنے باپ کو ایک میڈ کو چاقو مارتے دیکھا تھا۔ بس اتنا سنتے ہی پولیس چونک گئی دوستوں، کیونکہ جب بھی کوئی کنفیشن یا ہنٹ ملتی ہے دوستوں تو سعودی پولیس سیدھا چھوڑتی نہیں۔ انہوں نے ڈیٹیل میں اس سے اور پوچھ تاچھ کی۔ پھر انہوں نے اس کے باپ اوضاع احمد سالم پر سرویلنس لگائی دوستوں۔ اس کے فون ٹیپس ہوئے، اس کے گھر کے آس پاس لوگوں سے سوال کیا گیا اور اس کے ریکارڈز نکالے گئے۔ پولیس کو اس کے گھر سے فورجڈ پاسپورٹس ملے دوستوں اور میڈوں کی تصویریں ملی تو پولیس کو سبق کلیئر ہو گیا۔ اوضاع پھنس گیا دوستوں، بس پھر تو دوستوں گیم اوور تھا۔ اوضاع کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور وہاں جب سخت انٹروگیشن ہوئی تو اس نے پورا جرم قبول کر لیا۔ اس نے پولیس کو تینوں میڈوں کی لاشیں کہاں دبا رکھی تھی وہ بھی خود جا کر دکھائی دوستوں۔ 2010 میں اس پر ٹرائل ہوا، چارجز تھے ریپ، ایڈلٹری اور مرڈر۔ اس نے اپیلز کی مگر سب ریجیکٹ ہو گئی دوستوں۔ 7 اگست 2014 کو سعودی عربیہ کے یمبو شہر میں پبلک بیہیڈنگ ہوئی دوستوں۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظلم زیادہ دن نہیں چلتا۔